نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 39ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ظہور قدسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا حصہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے ان کو مقرر کرنا چاہا تو ان کو خیال آیا کہ یتیم بچے کو لے کر کیا کروں گی، لیکن خالی ہاتھ بھی نہ جا سکتی تھی۔ ناظرین، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر چل رہا ہے جب وہ مکہ مکرمہ میں بچے کو گود لینے کے لیے آئی تھیں۔ اس لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست قبول کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں۔ ان کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام شیمہ تھا۔ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت انس تھا، وہی آپ کو کھلایا کرتی تھیں۔ 2 برس کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مکہ میں لائیں اور آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا، لیکن چونکہ اس زمانہ میں مکہ مکرمہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ واپس لے جاؤ، چنانچہ دوبارہ گھر میں لائیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں کتنے برس تک رہے۔ ابن اسحاق نے وثوق کے ساتھ 6 برس لکھا ہے۔ حوازن کا قبیلہ فصاحت و بلاغت میں مشہور ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب سے فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ بنی سعد حوازن ہی کے قبیلہ کو کہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ عہد نبوت میں جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ یہ دلچسپ واقعات آگے آئیں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے وفات کر گئیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ابن ابی خثیمہ نے تاریخ میں، ابن جوزی نے حدا میں، منذری نے مختصر سنین سنن ابی داؤد میں، ابن حجر نے اصحابہ میں ان کے اسلام لانے کی تصریح کی ہے۔ حافظ مغلطائی نے ان کے اسلام پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام التحفۃ الجسمیہ فی اسلام حلیمہ، التحفۃ الجسیمہ فی الاسلام حلیمہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ کا نام حارث بن عبد العزیٰ ہے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں آئے اور اسلام لائے۔ حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں وہ دن آئے گا کہ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ میں سچ کہتا تھا۔ حضرت حارث مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 رضائی بھائی بہن تھے جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ، انیتا، حذیقہ اور حذاقہ، جو شیمہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان میں سے عبداللہ اور شیمہ کا اسلام لانا ثابت ہے، باقیوں کا حال معلوم نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ گئیں، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ننھیال خاندان نجار میں تھی، وہیں ٹھہریں۔ اس سفر میں ایمن بھی ساتھ تھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی والدہ اس ننھیالی رشتہ کی وجہ سے مدینہ گئیں، لیکن یہ رشتہ دور کا رشتہ تھا، قیاس میں نہیں آتا کہ صرف اتنے سے تعلق سے اتنا بڑا سفر کیا جائے۔ میرے نزدیک بعض مورخین کا یہ بیان صحیح ہے کہ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھیں جو مدینہ میں مدفون تھے۔ بہرحال 1 مہینہ تک مدینہ میں مقیم رہیں۔ واپس آتے ہوئے جب مقام ابوا میں پہنچیں تو ان کا انتقال ہو گیا اور یہیں مدفون ہوئیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام مدینہ کی بہت سی باتیں یاد رہ گئی تھیں۔ جب آپ قیام مدینہ کے زمانہ میں ایک دفعہ بنو عدی کے منازل پر گزرے تو فرمایا کہ اسی مکان میں میری والدہ ٹھہری تھیں، یہیں وہ تالاب ہے جس میں میں نے تیرنا سیکھا تھا، اسی میدان میں انیسہ ایک لڑکی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن تربیت میں لیا، ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ 3۔ عبد المطلب کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھنا ایک مسلم واقعہ ہے، لیکن مارگولوس صاحب کو دادا کا پوتے پر مہربان ہونا بھی گوارا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ یتیم لڑکے کی حالت کچھ اچھی نہ تھی اور آخر زندگی میں ان کے چچا حمزہ نے نشہ کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طنزاً اپنے باپ کا غلام کہا تھا، نعوذ باللہ۔ لائف آف محمد از مارگولوس صفحہ 45 تا 49۔ حضرت حمزہ کے جس قول سے استدلال کیا ہے، مارگولوس خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ نشہ کی حالت تھی۔ اس کی تفصیل جیسا کہ بخاری غزوہ بدر و خمس میں ہے کہ بدر کے مال غنیمت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹ ملے تھے۔ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ حضرت حمزہ شراب میں مخمور ادھر سے گزرے اور اونٹ کا پیٹ پھاڑ کر دل اور جگر کا کباب بنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے پاس گئے اور ان کو ملامت کی۔ حضرت حمزہ سخت مخمور تھے، اسی حالت میں وہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے تھے۔ کیا اس حالت کا کوئی بیان شہادت میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔